بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا نام ہے ندیم مانوی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گناہ گار کو ملامت نہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا۔ یہ شخص اللہ کے رسول کو ہنسایا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب نوشی کے جرم میں لایا گیا تو اللہ کے رسول نے اسے کوڑے لگوانے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ پھر یہ شراب پی کر آیا اور اللہ کے رسول نے اسے کوڑے لگوانے کا پھر حکم دیا اور اسے کوڑے لگا دیے گئے۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا کہ کتنی کثرت سے یہ شراب پی کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت مت بھیجو، بلکہ بخدا میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ تجھے رسوا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، اور اس کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلکہ ایسا کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس پر رحم فرمائے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے بنیادی طور پر کہ ہمیں کسی بھی گناہ گار کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج یہ برائی عام ہو چکی ہے، آج ہم اس برائی میں بہت زیادہ ملوث ہے کہ کسی بھی شخص کو ہم دیکھتے ہیں جو گناہ کرتا ہے، جو گناہ گار ہے، کثرت سے گناہ کرتا ہے، تو ہم اسے ہر مجلس میں، ہر چار لوگوں میں اسے رسوا کرتے ہیں، اس کو لعن طعن کرتے ہیں، اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس کو اس کے ذریعے سے نیکی کے راستے پر لا لیں گے، ہماری اس وجہ سے وہ نیکی کے راستے پر آ جائے گا۔ بلکہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنی محبت ہے، اور ہم کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اندر، اپنے نفس سے اس گناہ کو لے کر کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑنا چاہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کر رہا ہو، لیکن اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے، انسانی کمزوری کی وجہ سے، ایمانی کمزوری کی وجہ سے، استقامت کی کمی کی وجہ سے وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہا ہے، بلکہ بار بار وہ اس گناہ کو کر رہا ہے، لیکن اپنے اندر، اپنے نفس سے وہ اس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اس جنگ میں، جو شیطان اور اس کے درمیان میں ہوتی ہے، ایک طرف شیطان ہے جو اسے بار بار، جو نفس امارہ ہے جو اسے بار بار اس گناہ کی طرف ابھارتا ہے، اس گناہ کی ترغیب، ہر گناہ کی اس کو ترغیب دیتا ہے اور بار بار اس کو ابھارتا ہے۔ اور ایک نفس امارہ ہے جو اسے بار بار اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ نہیں، مجھے اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور وہ بار بار اس کا عزم کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے بشری کمزوری کی وجہ سے۔ لیکن ہم کو تو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کتنا زیادہ پریشان ہے اس گناہ کو لے کر، اپنی اس عادت کو لے کر، اور وہ اپنے آپ سے کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم اس جنگ کے درمیان میں آتے ہیں اور شیطان کی مدد کرتے ہیں، اور شیطان کی مدد کرنے کے طریقے یہ ہیں کہ ہم اسے ہر جگہ جگہ، ہر مجلس میں اس کو رسوا کرتے ہیں، ہم اس کو بے عزت کرتے ہیں، ہم اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اور پھر شیطان اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ اب میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، اب مجھ سے نیکی کے راستے پر میں نہیں آ سکتا، اب مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اب وہ، اب تک جو اسے شرمندگی تھی اپنے آپ میں، اب تک اس کو اس بات کا احساس تھا، اس کے اندر ایک طلب تھی اندر سے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، میں توبہ بھی کرتا ہوں، اور وہ اپنے نفس سے جنگ لڑ رہا تھا، لیکن ہمارے اس ٹارچر کی وجہ سے، ہمارے اسے بار بار ملامت کرنے کی وجہ سے اب شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان اس کے ذہن میں بھی خیال ڈال دیتا ہے کہ تو اب اس لائق نہیں ہے کہ تو سدھر جائے، اب تو اس لائق نہیں ہے کہ تو نیکی کے راستے پہ چل سکے، تیرے بس کی بات نہیں ہے گناہ چھوڑ دینا۔ اس لیے کہ اب تک وہ بہت ہی کڑن کے ساتھ میں، بہت ہی احساس کے ساتھ میں، بہت ہی شرمندگی کے ساتھ گناہ کرتا تھا، اب وہ کھلے دل سے گناہ کرتا ہے، اب اس کو اس کے دل سے خوف یا ڈر نکل گیا، اب اس کا نفس اس پر نہیں ابھارتا کہ یہ غلط ہے، اب اسے اس کا نفس ملامت نہیں کرتا، اور اس کی وجہ ہم ہیں، ہم اسے ہر مجلس میں ٹارچر کرتے ہیں، اور شیطان نے اس کے ذہن میں خیال ڈال دیا کہ اب وہ سدھر نہیں سکتا ہے۔ ذرا اس بات پر ہم غور کریں کہ اگر کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ ہمارا دامن پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کہ تو بار بار توبہ کرتا تھا، پھر تو نے توبہ کرنا کیوں چھوڑ دی، تو نے پھر اس بات، تیرا احساس اندر سے کیوں مر گیا، تو وہ اگر اس وقت میں، کل حشر کے میدان میں، اگر اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس بندے کی وجہ سے میں نے تجھ سے دعا مانگنا، تجھ سے توبہ کرنا چھوڑ دیا تھا، اس بندے کی وجہ سے میرے دل میں، میرے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ میں اب کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، اس شخص کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں،
تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا تو دعویٰ یہ تھا، میری تو یہ بات تھی کہ کوئی کتنے گناہ کرے گا، کتنے بڑا گناہ گار، چاہے زمین اور آسمان بھر کے اگر گناہ کر لے اور سچے دل سے اگر ایک بار وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہے گا اس وقت میں تو غفور تھا، میں تو رحیم تھا، میں تو تیرے گناہ معاف کرنا چاہتا تھا، لیکن تو نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ تو ایک جنگ لڑ رہا تھا، اس جنگ میں تیرے ساتھ تھا، جو شیطان کی تیری جنگ تھی، اس جنگ میں تیرے ساتھ تھا۔ تو اگر وہ اس جنگ میں جو ہارنے کا سبب اگر ہم بن جائے اگر کسی شخص کے، تو پھر اس سے بڑے ہمارے لیے وہاں رسوائی کی کیا بات ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگر وہاں پر یہ اعلان کر دے کہ میرے جتنے نیکیاں ہیں، میں نے جتنا ثواب کمایا ہے، میری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے، اور اس نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ میرے سر ڈال دیے جائے، اللہ اکبر، تو کتنا بڑا ہمارے لیے وہ احساس، ہمارے لیے وہ رسوائی کا مقام ہوگا، کتنی بڑی وہ شرمندگی ہوگی جو ابد الآباد کی ہوگی، جو ہمیشہ کے لیے شرمندگی ہوگی۔ دنیا کی شرمندگی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جو اگر آخرت کی جو شرمندگی ہے اس کے سامنے دنیا کی شرمندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہاں ہمیں رسوا ہونا پڑ جائے تو پھر ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہا، ہم تو لٹ جائیں گے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی شخص کے جہنم میں جانے کا یا اسے نیکی کے راستے سے ہٹانے کا ہمیں ذریعہ نہ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔